السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھی، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی کہانی، لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ یہ کہانی آپ میں سے کسی کی ہے؟ عنوان ہے جادو کا چراغ، اور اس کا ترجمہ انگریزی سے آپ کے لیے کیا ہے گل رانا صدیقی نے۔ سنی نے کئی بار پیسے گنے، لیکن ہر بار نتیجہ ایک جیسا رہا۔ ان پیسوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، 1 پاؤنڈ 34 پینس اور بس۔ تمہیں پیسے احتیاط سے خرچ کرنے چاہیے، اس کے بھائی وکی نے کہا۔ پیسے جمع کیا کرو، وہ چیزیں مت خریدا کرو جن کی تمہیں ضرورت نہ ہو۔ وکی ہمیشہ اچھی نصیحتیں کرتا تھا، لیکن سنی بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا تھا۔ مجھے دیکھو، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، روز اسکول جانے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں اخبار دینے جاتا ہوں، اور جو پیسے ملتے ہیں انہیں جمع کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی ضرورت کی چیز خرید سکوں۔ سنی کو رقم جمع کرنا تو اچھا لگتا تھا، لیکن پیسے کمانے کا خیال اسے پسند نہیں تھا۔ وہ سوچتا کہ کیا مشکل ہے، کوڑ مغز بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، یا صبح سویرے گرم بستر سے نکل کر باہر سردی میں اخبار دینے جانا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امی کی سالگرہ آ رہی ہے اور انہیں تحفہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سنی وکی کی باتیں سنی انسنی کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ ظاہر ہے پیسہ کمانے اور محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور مجھے معلوم ہے محنت تم کرنا نہیں چاہتے، وکی بولا۔ سنی نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک زبردست خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر پرانے سامان کی دکان سے وہ اپنی امی کے لیے کوئی تحفہ لے آئے۔ اصل تو انسان کی نیت ہوتی ہے، سستا مہنگا کیا ہوتا ہے، اس نے خود سے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ پرانے سامان کی دکان پہ کھڑا تھا۔ یہاں سے پرانی میزیں، کرسیاں، تصاویر اور سامان آرائش نظر آیا۔ زیادہ تر چیزیں بہت ردی حالت میں تھیں۔ پھر سنی کو اچانک ایک زنگ آلود چراغ نظر آ گیا۔ ہاں، امی کو نوادرات سے خاصی دلچسپی ہے، اور یہ زنگ آلود چراغ بہت ہی نادر معلوم ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ یہ کتنے کا ہے؟ سنی نے دکاندار سے پوچھا۔ 1 پاؤنڈ اور 34 پینس، دکاندار کا جواب سن کر سنی خوش ہو گیا۔ آپ ایسا کریں، چراغ مجھے دے دیں، اس نے فوراً اپنی کل جمع پونجی دکاندار کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ دکان سے نکل کر اس نے چراغ اپنی بائک کی باسکٹ میں احتیاط سے رکھا، اور روانہ ہونے ہی والا تھا کہ ایک بہت بڑی کار دکان کے باہر آ کر رکی۔ ایک لمبا چوڑا شخص قیمتی سوٹ پہنے کار سے باہر آیا۔ اس نے سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنے امیر لوگ بھی کباڑی کی دکانیں سے خریداری کرتے ہوں گے، سنی نے حیران ہو کر سوچا۔ پھر اس نے بائک سٹارٹ کی، لیکن فوراً ہی اپنے پیچھے کار کا ہارن سنائی دیا۔ واں واں واں، یہ وہی بڑی کار تھی جو اس نے دکان کے باہر دیکھی تھی۔ کار اس سے آگے نکل گئی اور پھر اس کا راستہ روک لیا۔ سنی نے بڑی مشکل سے بریک لگائے۔ کار کی کھلی کھڑکی سے لمبے چوڑے شخص نے باہر جھانکا۔ اس حرکت کا مطلب ابھی ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہے، سنی نے غصے سے کہا۔ ہاں، بہت معذرت، میرا ڈرائیور بعض اوقات بہت بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتا ہے، آدمی نے مسکرا کر کہا، اور کہنے لگا، مجھے اپنا تعارف کرانے دیجیے، میرا نام بلڈ ہاؤنڈ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ سنی جانتا تھا کہ اسے اجنبیوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے اس نے بائک دوبارہ سٹارٹ کر دی، لیکن بلڈ ہاؤنڈ نے جلدی سے کہا، ہاں، تم یقیناً حیران ہو رہے ہوگے کہ ہم نے تمہارا راستہ کیوں روکا۔ تو سنو، میں کئی سالوں سے خاص چیز کی تلاش میں تھا۔ آج مجھے پتا چلا کہ وہ چیز اس دکان سے مل سکتی ہے۔ جب میں آیا تو پتا چلا وہ تم پہلے ہی خرید چکے ہو۔ تو یہ چراغ کا چکر ہے، مگر میں چراغ نہیں دوں گا، سنی نے کندھے اچکائے۔ میرے خیال میں تم میری بات سمجھے نہیں، بلڈ ہاؤنڈ کی آواز سرد ہو گئی۔ پیسوں کے لحاظ سے اس چراغ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مجھے اس چراغ سے ایک ذاتی لگاؤ ہے، اس لیے میں تم سے یہ چراغ خریدنا چاہتا ہوں۔ بہت معذرت، میں یہ چراغ بیچنا نہیں چاہتا، سنی نے کہا۔ 100 پاؤنڈ میں بھی نہیں، سنی کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ 100 پاؤنڈ؟ چراغ باسکٹ سے نکال کر اس کے حوالے کرنے ہی والا تھا کہ اس نے بلڈ ہاؤنڈ کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھی۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ نہیں،
ہو سکتا ہے یہ چراغ 100 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہو۔ اس نے سوچا اور پھر تیزی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ 1000 پاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ نے بولی لگانے انداز میں کہا۔ سنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ شاید یہ کوئی انمول چراغ ہے اور اس شخص کا چہرہ کس قدر شفاف اور برا لگ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ بلڈ ہاؤنڈ کو غصہ آ گیا، اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر چلایا، بہت ہو گیا، اس لڑکے سے چراغ چھین لو۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا اور اس کی طرف لپکا۔ وہ سنی سے بہت طاقتور تھا، لیکن جب سنی بائک پر ہو تو اس کی تیز رفتاری کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہی ہوا، جلد ہی وہ ان کی پہنچ سے دور تھا۔ ساتھ ہی سنی نے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ یقیناً وہ لوگ کار میں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی بائک پتلی تنگ گلیوں میں گھسا دی تاکہ کار والے اس تک نہ پہنچ سکیں۔ آخر کار وہ کئی گلیوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ وکی کو یہ سارا واقعہ سنانے کے لیے بے چین تھا، لیکن گھر آ کر پتہ چلا کہ اس کا بھائی ٹیوشن پڑھانے جا چکا ہے۔ اس نے چراغ میز پر رکھ دیا۔ یہ ایک عام سا چراغ لگ رہا تھا، لیکن سنی جانتا تھا کہ یہ یقیناً بے حد قیمتی چراغ ہے، جبھی تو بلڈ ہاؤنڈ اسے ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سنی نے دل ہی دل میں منصوبہ بندی کر لی۔ وہ پہلے اپنی امی کو یہ چراغ بطور سالگرہ تحفہ دے گا، پھر وہ اسے نادرات کے کسی ماہر کے پاس لے جائیں گے تاکہ چراغ کی اصل قیمت کا علم ہو سکے، اور پھر وہ کتنے امیر ہو جائیں گے۔ وہ خیالوں کی دنیا میں گم تھا۔ اسے جھاڑن اٹھا کر چراغ کو صاف کرنا شروع کیا، لیکن اچانک کمرے میں جیسے بجلی چمکنے لگی ہو۔ پرانی جرابوں کی تیز بدبو آئی اور پھر کمرے میں دھواں بھر گیا۔ جو ہی دھواں چھٹا، اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب سا آدمی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بریف کیس لیے میز کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ سر چھت سے ٹکرا رہا ہے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں اس چراغ کا جن ہوں اور آج کے دن آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، اس نے گونجدار آواز میں کہا۔ سنی کچھ دیر کے لیے حیران پریشان ہوا، لیکن وہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بول پاتا، جن کہنے لگا، اب میں ذرا آپ کو اپنی خواہشات ظاہر کرنے کے اصول سمجھا دوں۔ جی نہیں شکریہ، میں اس بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہوں، میں کوئی سی بھی دن خواہشات کر سکتا ہوں۔ سنی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوہو نہیں بھائی، یہ سسٹم آج سے 200 سال پہلے ہماری جن یونین نے ختم کر دیا ہے۔ اب جو نیا سسٹم آیا ہے اس کے مطابق چراغ کا مالک 2 گھنٹے کے اندر کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد جن دوبارہ چراغ میں واپس چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر قوانین یوں ہیں۔ ٹھیک ہے، سنی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس 2 گھنٹے ہیں، کیا تم مجھے 10 لاکھ پاؤنڈ دے سکتے ہو؟ ہاں، جن نے اکتاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا اور چٹکی بجائی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کیا بھائی؟ سنی نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تو کیا تمہارے سامنے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا کوئی صندوق آ جاتا؟ ہم اب ان پرانے طریقوں سے کام نہیں کرتے، اپنی جیب میں دیکھو۔ جن نے برا سا منہ بنایا۔ سنی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک کاغذ برآمد ہوا۔ یہ اس کے بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ تھا۔ 10 لاکھ پاؤنڈ اور 3 پینس۔ اس نے آواز سے بلند بیلنس پڑھا۔ ہاں، 3 پینس تمہارے اکاؤنٹ میں پہلے سے موجود تھے، جن نے وضاحت کی۔ سنی نے خوشی سے ہاتھ ملے، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جب وکی ٹیوشن پڑھا کر گھر لوٹا تو حیران رہ گیا۔ اس کے گھر کی جگہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل کھڑا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ وہ مڑ ہی رہا تھا کہ اسے کچن سے آواز سنائی دی۔ ہیلو وکی بھائی، یہ سب کیا ہے سنی؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ میرے نئے دوست سے ملو وکی، سنی نے جن کی طرف اشارہ کیا تو وکی جن کو دیکھتے ہی خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو جن وہیں پہ تھا۔ دوبارہ بے ہوش ہونا میں بتاتا ہوں، سنی نے جلدی سے کہا اور ساری کہانی سنائی۔ لیکن کیا ہمارے پڑوسی سب دیکھ کر حیران نہیں ہوئے؟ وکی نے کہا۔ سنی کہنے لگا، بہت آسان سی بات ہے، میں نے خواہش کی ہے کہ سب تبدیلیاں ہم گھر والوں کے سوا اور کسی کو نظر نہ آئیں۔ اوہ، امی ابو شام کو آئیں گے تو دیکھ کر کتنا حیران ہوں گے۔ ہاں، اور میرے بھائی
آج تمہارا خیال بھی غلط ثابت ہو گیا ہے. بعض دفعہ بغیر محنت اور بغیر پیسے کے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. سنی نے فخر سے کہا. یہ سن کر جن آہستہ سے کھنکھارا. کیا کہا؟ بغیر محنت اور پیسے کے؟ ہاں تو اور کیا؟ سنی نے کہا. تمہارا خیال بالکل غلط ہے. میں تمہیں چراغ استعمال کرنے کے سارے اصول و ضوابط سمجھا رہا تھا، تم نے میری ایک نہ سنی. جن یونین نے قوانین میں بہت تبدیلی کی ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ جو بھی کام کریں گے اس کا معاوضہ بھی وصول کریں گے. ہم کیوں مفت میں دوسروں کے کام کرتے پھریں؟ 2 گھنٹے پورے ہوتے ہی ہم خواہش کرنے والے کو بل پیش کر دیتے ہیں. بل؟ یعنی مجھے سب چیزوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی؟ بالکل، اور تو معلوم ہی ہوگا یہ محل اتنے سستے نہیں. وکی نے مایوسی سے سر ہلایا. اس کا چھوٹا بھائی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا. اور بل کہاں ہے؟ جن نے اپنی جیب سے بل نکالنا شروع کر دیا جو اتنا لمبا تھا کہ کمرے کے دروازے سے باہر تک چلا گیا. سنی کہنے لگا اگر میں خواہش کروں مجھے پورا بل بھرنے کے پیسے مل جائیں تو اس خواہش کے نتیجے میں جو پیسے ملیں گے تمہیں وہ بھی لوٹانے ہوں گے. میں کیا کروں؟ کیا کوئی راستہ نہیں اس مصیبت سے نکلنے کا؟ ایک راستہ یہ ہے کہ تم ہماری اس فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دو جہاں ہم یہ خواہشاتی محل اور دوسرا سامان تیار کرتے ہیں. 1 منٹ. یہ کہہ کر جن نے جیب سے کیلکولیٹر نکالا. تم اگر 12,808 سال اس فیکٹری میں کام کرو تو یہ بل ادا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ناممکن ہے. قانون تو پھر قانون ہے. یہ بل نہ ہوا ادا تو بہت برے نتائج ہوں گے. سنی نے بے بسی سے گھڑی پر نگاہ ڈالی. 2 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 40 منٹ باقی تھے. کیا تمہارے پاس یہ نئے قوانین کتابی شکل میں موجود ہیں؟ وکی نے کچھ سوچ کر کہا. جن نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک پتلی سی کتاب نکالی. وکی جلدی پڑھنے لگا. اچانک اسے نظر آیا اگر چراغ کا مالک 2 گھنٹے سے قبل چراغ کسی اور کے ہاتھ بیچ دے لیکن یہ وہ شخص نہیں ہو جس نے چراغ خریدا تو اس کی تمام خواہشات صفر ہو جائیں گی اور معاہدہ ختم ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سنی نے سر کھجایا. مطلب یہ کہ اگر تم نے یہ چراغ 2 گھنٹے پہلے فروخت کر دیا تو محل اور سارا سامان غائب ہو جائے گا اور تمہیں اس کا بل ادا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن تم اب یہ چراغ دوبارہ اس دکان پر نہیں بیچ سکتے. تمہارے پاس صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں. سنی کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا. بلڈ ہاؤنڈ! وہ اس چراغ کو حاصل کرنا چاہتا تھا. میں اس کو بیچ سکتا ہوں لیکن اس کا گھر معلوم نہیں. جن بھائی کیا تم مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہو؟ نہیں، ہمارے قانون میں ہے کہ ہم چراغ کا نیا گاہک نہیں ڈھونڈ سکتے. سنی کیا تمہیں اس کی گاڑی کا نمبر یاد ہے؟ وکی نے پوچھا. ہاں BBX 206. سنی کی یادداشت بہت اچھی تھی. وکی بھی کم نہ تھا. سنتے ہی اچھل پڑا. سنی اس گاڑی کا مالک یہاں سے 4 گلیوں کے فاصلے پر جو مارکیٹ ہے اس کے پیچھے واقع ایک بنگلے میں رہتا ہے. میں اس کے برابر والے گھر میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں. یہ لو ایڈریس. لیکن یہاں سے اس جگہ کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ ہے اور اب ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہی بچے ہیں. جن بھائی فوراً چراغ کے اندر جاؤ! سنی چلایا. جن یہ سنتے ہی دھواں بن کر چراغ کے اندر گھس گیا. سنی باہر کی طرف دوڑا. اس نے پوری زندگی میں بھی اتنی تیز بائک نہیں چلائی ہوگی. اس کا سانس پھول رہا تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. آخر کار وہ بلڈ ہاؤنڈ کے گھر کے دروازے پر پہنچ ہی گیا. آخری 5 منٹ. اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بیل پر انگلی رکھ دی. کون بدتمیز ہے؟ دروازہ کھولنے والا دھاڑا. یہ بلڈ ہاؤنڈ تھا. اس نے جب سنی کو چراغ کے ساتھ دیکھا تو خوش ہو گیا. اب صرف 2 منٹ باقی تھے. میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، آپ ہی چراغ لے سکتے ہیں. سنی نے جلدی کہا. بلڈ ہاؤنڈ نے کہا تم نے اپنا ارادہ کیوں بدل لیا؟ کیونکہ اس طرف ایک خراش پڑی ہوئی ہے اور اس کا رنگ بھی خراب ہو گیا ہے. میرے گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں. ہاں، اور تمہیں اس چراغ میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی؟ بلڈ ہاؤنڈ نے پوچھا. جی نہیں. سنی نے فوراً کہا. اس چراغ میں خراش پڑی ہوئی ہے، اس کا رنگ بھی اترا ہوا ہے. اب میں تمہیں صرف 5 پاؤنڈ دے سکتا ہوں. منظور ہے. بلڈ ہاؤنڈ نے جیب سے 5 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کر سنی کے ہاتھ پر رکھا
اور چراغ چھین کر دروازہ بند کر لیا اور پھر خوشی سے نوٹ لہرایا. چراغ تمہیں مبارک ہو مسٹر بلڈ ہاؤنڈ. امی کی سالگرہ کے تحفے کے لیے مجھے کافی پیسے مل گئے ہیں. امید ہے تم جن سے اتنی فرمائشیں کرو گے جتنا کہ تم بل بھر سکو. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ہو گئی ہے ختم. کیا آپ تو ایسی خواہشیں نہیں کرتے جس کا زیادہ بل آپ کو دینا پڑے؟ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.